آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رجب المرجب کا یہ مہینہ آج غالباً 14 رجب ہے، 1445 ہجری، جمعۃ المبارک۔ اس مہینے میں صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، اسلام اور سرزمین اسلام کے عظیم خادم سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات 22 رجب المرجب کو ہے۔ گزشتہ سال بھی رجب المرجب میں ارادہ تھا، مگر مسلسل موضوع چلنے کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی، تو اس دفعہ کوشش کر کے میری نیت یہ ہے کہ اس جمعہ میں اور اگلے جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ان کے لیے خراج تحسین کے طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس لیے کہ ان حضرات کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہم تک اسلام کا دائرہ پھیلایا، اور ہم بھی ان کی بدولت کلمہ گو مسلمان ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی عظیم ان کی خدمات ہیں، تاریخ اسلام میں ابتدا سے لے کر آج تک وہ اتنی ہی مظلوم ترین شخصیت بھی ہے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ یقیناً امیر معاویہ نے دشمنان اسلام کے دلوں کو بہت بڑی ٹھیس پہنچائی، اسلامی سرحدات میں وسعت کی 64 لاکھ مربع میل پر نہ صرف حکمران رہے، بلکہ اس 64 لاکھ مربع میل کو دشمنان اسلام کے جبڑوں سے چھین کر اسلامی سرزمین میں داخل کیا۔ تو یقیناً جتنی بڑی عظیم شخصیت کے کارنامے عظیم، تو دشمنوں کی کثرت بھی اتنی ہی، اور دشمن کا کام ہے غلط فہمیاں پھیلانا، حسد میں جلتے رہنا، پروپیگنڈا کرنا۔ چنانچہ ان کے خلاف بھی تاریخ میں آج تک پروپیگنڈا، مخالفت اور دشمنی کے ایسے کارنامے آپ کو نظر آئیں گے کہ الامان والحفیظ۔ میں نے اپنے موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آج کی اس مجلس میں میرا مقصد ان پر ہونے والے اعتراضات پر بات کرنا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بات کی جائے گی۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت صحابی، بحیثیت رسول اللہ کے ساتھی ہونے کے، بحیثیت رسول اللہ کے رشتہ دار ہونے کے، اللہ نے انہیں جو شرف اور فضیلت بخشی ہے، بس میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک آپ نے، بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ نے، انٹرنیٹ کی دنیا میں سوشل میڈیا پر مذہبی اسکالر کو سنا، یوٹیوبرز کو سنا،
میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کچھ ان لوگوں سے سن کر دیکھیے جو امیر معاویہ کو حقیقت میں جانتے اور پڑھتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کی شان اور قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ دشمن سے سنیں گے تو برائی ہی سنیں گے، دشمن کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ وہ شاعر کا ایک مشہور شعر ہے کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ آج تک آپ نے امیر معاویہ کے اور اسلام کے دشمنوں سے جو کچھ سنا ہے اسے ذرا ایک طرف رکھ کر امیر معاویہ کی وہ باتیں سنیے، امیر معاویہ کا وہ شرف اور فضیلت سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں میسر ہے۔ یوں تو ان کے بہت سارے شرف ہیں، مگر سب سے پہلا شرف جو امیر معاویہ کو حاصل ہے وہ نسب اور رشتہ داری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو اگر دیکھیں اور امیر معاویہ کے سلسلہ نسب کو دیکھیں تو 5ویں پشت کے اندر امیر معاویہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پر جا کر سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور اگر رشتہ داری میں دیکھیں تو امیر معاویہ کی بہن امہات المؤمنین میں سے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اس اعتبار سے امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کہلائے، اور امیر معاویہ کا خاندان رسول اللہ کا سسرال ہے، رسول اللہ اس خاندان کے داماد ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں، ذرا نیچے آئیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو ساس ہے حضرت میمونہ بنت ابی سفیان امیر معاویہ کی بہن ہے، اور آپ نے بہت مرتبہ نام سنا ہوگا جناب علی اکبر جو حضرت حسین کے بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ علی اکبر جس خاتون کے بیٹے ہیں حضرت حسین کی جو زوجہ ہے لیلہ بنت مرہ، وہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی حضرت حسین ابن علی کے نکاح میں ہے، اور علی بن اکبر انہی سے پیدا ہوئے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ تو میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی ہیں اس سے 3 رشتہ داریاں رسول اللہ کے ساتھ امیر معاویہ کی آپ کو نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں 5ویں پشت میں سلسلہ نسب رسول اللہ سے امیر معاویہ کا جڑتا ہے۔ اور اگر دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو رشتہ داری میں امیر معاویہ کا خاندان رسول اللہ کا سسرال ہے۔ اسی طرح اگر آگے نیچے چل کر دیکھیں تو حسین ابن علی کا سسرال بھی امیر معاویہ کا خاندان آپ کو نظر آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کسی کا رشتہ کسی گورنر کے خاندان سے ہو جائے، کسی منسٹر کے خاندان سے ہو جائے، کسی وڈیرے اور سردار کے خاندان سے ہو جائے، بڑے افسر اور بیوروکریٹس کے خاندان سے ہو جائے، تو وہ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میری فلاں منسٹر کے ساتھ رشتہ داری ہے،
میرے سسرال کو آپ جانتے نہیں ہیں، یا سسرال والے فخر سے کہتے ہیں میرے داماد کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ فلاں منسٹر ہے، فلاں منسٹر کا بیٹا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، امیر معاویہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، امیر معاویہ کی رشتہ داری رسول اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، تو پھر امیر معاویہ کو رسول اللہ کے سلسلہ نسب پر فخر کیوں نہ ہو؟ کیا ان کو رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ان کے سلسلہ نسب کے عظیم ہونے کی وجہ سے، ان کی رشتہ داری کے عظیم ہونے کی وجہ سے کیا یہ عظمت کافی نہیں ہے؟ کیا یہ عظمت امیر معاویہ کے لیے کم ہے؟ مگر یاد رکھیے، صرف سلسلہ نسب میں، صرف سلسلہ رشتہ داری میں امیر معاویہ کو یہ عظمت صرف حاصل نہیں ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، امیر معاویہ کو سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا شرف جو حاصل ہے وہ مقام صحابیت کا ہے۔ زور سے بولیے، کون سا مقام ہے؟ مقام صحابیت۔ بات کو سمجھیے گا، کنز العمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے تمام انسانوں میں سے چن لیا ہے، تمام انسانوں پر فضیلت بخشی ہے، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے، تمام بندوں کے جو ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والے تھے، سب کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، تو تمام انسانیت میں میرا دل سب سے زیادہ اللہ کو اچھا لگا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو تمام انسانیت میں میرے صحابہ کے دل اللہ کو پسند آئے، میرے صحابہ کے دل میں اللہ کو نورانیت اور روشنی کی جگہ نظر آئی، تو اللہ نے میرے صحابہ کے دلوں کو میرے لیے چن لیا، میرے صحابہ کو میرے ساتھ دینے کے لیے، میری رقابت کے لیے، میری رفاقت کے لیے آپ نے چن لیا۔ چنانچہ میرے صحابہ میرے لیے چنے گئے ہیں، چننے والے اللہ تعالی ہے، اور چنا کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو چنا ہے۔ کس کے لیے چنا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ دینے کے لیے چنا ہے، رسول اللہ کی خدمت کے لیے چنا ہے، رسول اللہ کے ساتھ شرف صحبت حاصل کرنے کے لیے چنا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، چننے والے اللہ تعالی ہے، چنا کس کے لیے ہے؟ اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے، کیا اللہ کے چننے میں، اللہ کے پسند کرنے میں کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے چننے میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہیں گے کہ اپنے حبیب کے لیے ایسے لوگوں کو چنے جن کے اندر خامیاں ہوں، جن کے اندر نا انصافی ہو، جن کے اندر اسلام کی روشنی صحیح طور پر موجود نہ ہو، جن کے اندر اسلام کو پھیلانے کا جذبہ نہ ہو، جن کے اندر اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ نہ ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں خامی ہو سکتی ہے، ان میں قربانی کا جذبہ نہیں تھا، ان میں ظلم تھا، ان میں عدل و انصاف نہیں تھا، تو بتائیے پھر اسے اعتراض کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے انتخاب پر ہے یا صحابی پر ہے؟ اعتراض کس پر ہے؟ اللہ کے انتخاب پر ہے، صحابی پر نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی از خود نہیں بنا ہے بلکہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اور آپ نوافل کی کثرت کر کے، دن رات صدقہ اور خیرات کر کے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی راہ میں بتا کر ہم نیک تو کہلا سکتے ہیں،
متقی اور پرہیزگار تو کہلا سکتے ہیں، ولی کہلا سکتے ہیں، میدان جہاد میں اپنی زندگیاں صرف کر کے مجاہد تو کہلا سکتے ہیں، غازی میدان تو کہلا سکتے ہیں، مگر شرف صحابیت یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو نوافل پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، جو عبادتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، جو ریاستیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ مقام صحابیت کا شرف صرف اللہ کے چن لینے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ بتائیے عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ بن ابی سفیان میں سے کون زیادہ افضل ہے، کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ سوال کو سنیے، سمجھیے، اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ ایک طرف عمر بن عبد العزیز ہے، دوسری طرف امیر معاویہ ہے، دونوں میں سے کون افضل ہے، کون زیادہ مقام و مرتبے کا مالک ہے، کس کو زیادہ شرف اور فضیلت حاصل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا جواب سنیے۔ کہنے لگے یہاں تقابل بنتا نہیں ہے، مگر میری جواب سن لو۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ جب میدان جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر نکلے، اس گھوڑے کے سفر کرتے ہوئے، میدان کے اندر دوڑتے ہوئے، اس کے نتنوں میں جو گرد و غبار لگی ہے، عمر بن عبد العزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کو شرف صحابیت حاصل ہے جو عمر ابن عبد العزیز کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا شرف وقت کی قلت کے باعث ایک تیسری بات، تیسرا شرف، تیسری فضیلت آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے، وہ صحابی ہے، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے اپنے لیے دعائیں حاصل کی ہیں۔ آج اگر ہمیں کسی میدان میں کامیابی ملے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہیں یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بڑی کوٹھی بنا کر ہم کہتے ہیں، بڑا بنگلہ بنا کر ہم فخریہ انداز میں کہتے ہیں یہ میرے ماں کی دعا ہے، یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اگر امتحان میں کامیابی مل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم انعام حاصل کریں، فرسٹ پوزیشن حاصل کریں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے اساتذہ بڑے لائق ہیں، یہ جو مجھے کامیابی ملی ہے، یہ جو مجھے اللہ نے تعلیمی میدان میں فرسٹ پوزیشن عطا کی ہے، یہ میرے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر امیر معاویہ بھی بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ نے جو اسلام کی خدمت عطا کی ہے، اللہ نے جو شرف صحابیت بخشا ہے، یہ میرے لیے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر حبیب خدا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہیں، آپ آگے تشریف فرما ہے، امیر معاویہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ بتاؤ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ کے ساتھ اس وقت لگا ہوا ہے؟ تو امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ
امیر معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے، علم سے بھر دے، یعنی قرآن و سنت کا علم اسے عطا فرما، حلم سے بھر دے یعنی دین اسلام کے لیے ان کے اندر خدمت کا ایسا جذبہ پیدا فرما کہ ہر قسم کی قربانی کے وقت، ہر قسم کی جد و جہد اور محنت اور مشقت کے وقت انہیں صبر و استقامت اور انہیں حلم اور بردباری عطا فرما۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے۔ مسند احمد میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور امیر معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اسی پر بس نہیں ہے، صرف ایک اور دعا بھی سن لیجئے، پھر میں اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بنا، ومہدیا بہ، اسے ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ، اور امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں سے صرف 3 دعائیں، 3 روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیے یہ دعائیں کس نے دی ہیں؟ یہ دعائیں کس نے دی ہیں؟ اللہ کے رسول نے دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ امیر معاویہ بن ابی سفیان کو دی ہے۔ کیا رسول اللہ کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کیا آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کے سنے جانے میں کوئی شک ہے؟ یقیناً اللہ نے رسول اللہ کی یہ دعائیں قبول کی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے اگر آپ امیر معاویہ کی زندگی کو دیکھیں، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کے حالات زندگی کو پڑھیں، آپ ان کی خلافت کو دیکھیں، دین اسلام کے لیے ان کے کارناموں کو دیکھیں، تو امیر معاویہ آپ کو بڑے رہبر ملیں گے، بڑے رہنما ملیں گے۔ امیر معاویہ کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگوں کو اسلام کی روشنی نصیب ہوئی، لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملی ہے۔ اسلام کی سرزمین پر امیر معاویہ کی وجہ سے 64 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کی روشنی پھیلی ہے، کلمہ کا پیغام پھیلا ہے، رسول اللہ کی ہدایت پھیلی ہے۔ امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کا جھنڈا دشمنان اسلام کے قلب و جگر میں جا کر پیوست کر دیا۔ صرف مختصراً عرض کروں گا، روم کے خلاف، عیسائیت کے خلاف، یورپ کے خلاف امیر معاویہ نے کل 16 جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ ان 16 جنگوں میں سے امیر معاویہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی بحری جنگ، سمندری لڑائی جس کے اندر حصہ لیا گیا، اسلام کی طرف سے جس سپہ سالار نے پہلی بحری جنگ کا ابتدا کی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہے، جنہوں نے رومیوں کے خلاف بحر الکاہل کے اندر قبرص کو فتح کرتے ہوئے اس جزیرے کی فتح میں امیر معاویہ نے 500 کشتیاں تیار کروائی، 500 بحری بیڑے تیار کروائے اور رومیوں پر پیدر پے حملے کر کے قبرص کو اسلام کی سرزمین میں داخل کیا، افریقہ کو اسلامی سرزمین میں داخل کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے اللہ نے جو ہدایت پوری دنیا میں پھیلائی ہے، آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ 64 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے اسلام کو پھیلایا ہے۔ وہاں کے باشندوں نے، جس نے کلمہ پڑھا، اسلام کی روشنی اسے نصیب ہوئی، ہدایت ملی، رسول اللہ کا پیغام ملا، تو وہ کس کے صدقے ملا ہے؟ امیر معاویہ کی خدمت کی وجہ سے، ان کی فتوحات کی وجہ سے،
اسی پر بس نہیں ہے، امیر معاویہ نے سمندری کشتیاں تیار کروائیں اور یہ دیکھا کہ ہم میدان جنگ میں سرزمینیں تو فتح کر رہے ہیں مگر لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی تجارت، مسلمانوں کے بلند اخلاق، مسلمانوں کے بلند کردار بھی لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے۔ چنانچہ کشتیاں تیار کروائیں اور صحابہ کرام کی جماعت تشکیل دی اور انڈونیشیا کے جزیرے پر، چین کے اندر، مالدیپ اور ہندوستان کی طرف بہت ساری بحری کشتیوں کے ذریعے صحابہ کرام کو تاجروں کے روپ میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے امیر معاویہ نے پوری دنیا کے اندر بھیجا۔ چنانچہ اگر آج آپ کو انڈونیشیا اسلامی ممالک کی صف میں نظر آتا ہے، چین کے اندر بہت بڑے حصے میں مسلمانوں کی بڑی آبادی نظر آتی ہے، آج آپ کو سندھ کے اندر اسلام کی روشنی نظر آتی ہے، کابل میں، خراسان میں، شام میں، مصر میں، طرابلس میں، حتیٰ کہ یورپ کے جزیروں میں، افریقہ اور سوڈان میں آپ کو جو دین اسلام کی روشنی آج نظر آتی ہے، وہاں کے باشندوں میں اسلام نظر آتا ہے۔ یہ سب امیر معاویہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، ان کی قیادت کا نتیجہ ہے، ان کی فتوحات کا نتیجہ ہے، ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج تک آپ نے غیروں سے سنا ہے، دشمنوں سے سنا ہے، مخالفین سے سنا ہے، ذرا آپ ہمارے قریب آئیے، امیر معاویہ سے محبت رکھنے والوں سے سنیے، امیر معاویہ کو جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے مقام صحابیت کو سمجھا ہے، قرآن و سنت کو سمجھا ہے، رسول اللہ کے ارشادات کو سنا ہے، ان کو اگر سن کر دیکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ امیر معاویہ کے بعد کسی ماں نے ان جیسا فاتح نہیں جنا ہے، کسی ماں نے ان جیسا رہبر و رہنما نہیں جنا ہے، ان جیسا اسلام کا خدمت گزار کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اگلے جمعہ میں آپ حضرات پورے وقت پر تشریف لائیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں امیر معاویہ کے اوپر دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھائے گئے اشکالات، طعن و تشنیع کے نشتر، ان کے خلاف کیے گئے اعتراضات پر بات ہوگی۔ میں شروع میں ایک شعر میں نے پڑھا ہے، وہ دوبارہ دہراتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اگلی دفعہ ضرور آئیے اور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں جتنے بھی اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، امیر معاویہ کی حقیقی شخصیت آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اب تک جو کچھ تم نے سنا وہ غیروں سے تم نے سنا، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔